السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی آواز .پی کے. ناظرین اکرام، حکومت پاکستان نے ایک بار پھر اپنی غریب عوام پر مہنگائی کی شکل میں آگ کا گولہ پھینک دیا. مہنگائی کی شکل میں حکومت پاکستان نے اپنی غریب عوام پر بم کا گولہ پھینک دیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات سے بڑی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا گیا اور مالی پالیسیوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا. ناظرین اکرام، بات کی جائے تو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں حکومت پاکستان نے مزید ریکارڈ اضافہ کر دیا. کہ اگر بات کی جائے تو پیٹرول کی جو موجودہ نئی قیمت ہے، پیٹرول کی جو نئی قیمت ہے 458 روپے 15 پیسے پیٹرول کی نئی قیمت فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے. اور ڈیزل کی حکومت پاکستان کی جانب سے جو نئی قیمت ہے وہ 520 روپے 35 پیسے فی لیٹر نئی قیمت ڈیزل کی مقرر کر دی گئی ہے. اور یہ قیمتیں عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ کرتی ہیں. اور عالمی سطح پر اگر ہو تو حکومت پاکستان کیسے پیچھے رہ سکتی ہے؟ حکومت پاکستان نے اس ٹائم تیلوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا جس ٹائم حکومت پاکستان کے بعد ریزرو میں کچھ نہ کچھ تھا. کل وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی قیمتیں بڑھنے کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان نے ایک اپنی عوام پر، غریب عوام پر بہت بڑا احسان بھی کیا. حکومت پاکستان نے اپنی غریب عوام کو ایک سبسڈی بھی دی ہے. آپ کو پتہ ہے نا، جیسے حکومت پاکستان بم کے گولے پھینکتی ہے لیکن ساتھ سبسڈی بھی تو دیتی ہے نا. جو ہمارے موٹر سائیکل چلانے والے حضرات ہیں ان کے لیے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب کے مطابق 100 روپیہ فی لیٹر سبسڈی دی جائے گی اور مانا 20 لیٹر دیا جائے گا. مطلب 20 لیٹر سے زیادہ جو ڈلوائے گا پیٹرول اسے 458 روپے 15 پیسے دینے پڑیں گے. اور جو ہمارے گاڑیوں والے حضرات ہیں، جو گڈز والے حضرات ہیں، ڈیزل کی مد میں یا پیٹرول کی مد میں انہیں ماہانہ 70,000 روپیہ سبسڈی دی جائے گی. اگر 70,000 سے زیادہ ڈلوایا تو ڈیزل بھی 520 روپے 35 پیسے ہو جائے گا اور پیٹرول بھی 458 روپے 15 پیسے ہو. ناظرین کرام، اور اگر بات کی جائے مالی پالیسیوں کے تحت تو آپ کو پتہ ہے جیسے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہو تو ڈالر کے ریٹس بھی بڑھتے ہیں، صنعتی اداروں میں بھی قیمتیں بڑھتی ہیں اور دیگر کافی جگہ خرد و نوش کی اشیاء بھی مہنگی ہوتی ہے. جیسے انڈسٹریز میں جدھر پیٹرول اور ڈیزل کی ضرورت ہو ادھر تو بڑھنی ہے اور دیگر کئی جگہ بڑھنی تو بڑھے گی، ہر چیز مہنگی ہوگی. اور مالی پالیسیوں کے تحت کہ جو ضروری اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں بھی مزید حکومت پاکستان کے آرڈر کے تحت اضافہ کر دیا جائے. اس سے بڑھ کر حکومت پاکستان اپنی عوام کے لیے اور کیا کر سکتی؟ اضافے پہ اضافہ کرتی جا رہی ہے. اور ناظرین کرام، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے تحت ٹرانسپورٹ میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا اور مالی پالیسیوں کے تحت ٹیکسوں میں مزید اضافہ کرنے کا آرڈر حکومت پاکستان کی جانب سے آیا. اور محمد اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ کے تحت پیٹرول کی قیمتوں میں کچھ ٹائم بعد مزید اضافہ کیا جائے گا. ماشاءاللہ. فارم 47 کی حکومت وہ کدھر گئے؟ وہ جو بولتے تھے روٹی کپڑا اور مکان، کدھر گئے؟ کدھر گئے وہ جو ووٹوں کے ٹائم گلیوں میں در بدر کی ٹھوکریں کھائے پھرتے تھے، اپنی عوام سے ووٹیں مانگتے تھے، جنہیں آج ہم ہے وہ کہنے کے قابل نہیں، جنہیں آج ہم لیڈرز کی صدائیں لگاتے ہیں، جنہیں ہم آج لیڈرز بولتے ہیں. کدھر گئے؟ آگے ہی ہماری غریب عوام دل دل کی چکی میں پس رہی ہے. ناظرین اکرام، غریب عوام کے لیے کیا ہے؟ دل دل کی چکی میں پس رہی ہے. عوام اس ٹائم 2 وقت کے کھانے پہ مجبور ہے. وہ بہت مشکل سے کئیوں پورا کر لیتے ہیں لیکن کئی نہیں پورا کر سکتے. اور ہماری حکومت پاکستان ہے جو وہ اضافی کرنے میں تلی ہوئی ہے اور اپنی آسائشیں بڑھانے میں تلی ہوئی ہے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 11 ارب کا جہاز لیا گیا اور جو ہماری بیوروکریسی ہے 111 کروڑ کی 10 گاڑیاں نہیں لی گئی. ان گاڑیوں میں بھی تو پیٹرول ڈلے گا نا، ان جہازوں میں بھی تو پیٹرول ڈلے گا نا. اور ہماری حکومتوں کی آسائشیں ویسے ہی ہیں اور ہماری غریب عوام پہ دن بدن بوجھ ڈالا جا رہا ہے. غریب کیا کرے گا؟ جن کے پاس کچھ 2-4 پیسے ہیں وہ تو باہر چلے جاتے ہیں، جو نہیں جا سکتے وہ ادھر دل دل کی چکی میں پسے رہتے ہیں. ناظرین اکرام، کیا ہوگا ہمارے ملک کا؟ کیا ہوگا؟ جو ہمارے وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم پر مسلط ہوئے ہیں، ہمارے ہی ٹیکسز پہ بیٹھ کے ہم پر مسلط ہوئے ہیں.
پاکستان کا کیا بنے گا؟ پاکستان میں جو پہلے چیز ہم ایک چیز مطلب پہلے ہم درجن چیز لیتے تھے، ایک درجن چیز لیتے تھے، وہ موجودہ وقت میں ایک بھی لینی بڑی مشکل، اس درجن کی قیمت کی کیا بنے گا اس پاکستان کا؟ میں کہیں آؤٹ آف اسٹیشن تھا تو میں نے رات کو خبریں دیکھی تو میرا دل تھا ولاگ بناؤں، لیکن کچھ کائنڈز ایسی تھی، کچھ سچویشنز ایسی تھی تو اس تحت نہیں بنا سکا، لیکن بڑے غم و غصے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہماری غریب عوام پر جو مسلط ہوئے ہیں ہمارے ٹیکسز پہ، وہ مزید ہم پر اور بوجھ ڈالتے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ کرنے کی وجہ یہ جو انہوں نے آئی ایم ایف سے قرضہ لیا ہوا ہے، آئی ایم ایف سے جو ہمارے عہدے دارانوں نے قرضہ لیا ہوا ہے، اور آئی ایم ایف کی طرف سے یہ آرڈر ہوا، آئی ایم ایف کی طرف سے یہ انہیں نوٹیفکیشن ملا کہ ان چیزوں میں کیا جائے، عالمی سطح پہ کیا گیا، لیکن عالمی سطح پہ اتنا زیادہ ریکارڈ اضافہ نہیں کیا گیا ہوگا جتنا پاکستان میں کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تو اس ٹائم بھی اس کا اضافہ نہیں بنتا تھا جس ٹائم پاکستان کے پاس ریزرو میں تھا۔ کیا پاکستان نے جب پہلے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا، وہ ریزرو میں رکھا ہوا جو تھا وہ اپنے لگژریس کے لیے، وہ بیوروکریسی کے لیے رکھا ہوا تھا، وہ جو جہاز دیا گیا 11 ارب روپے کا اس کے لیے رکھا گیا تھا۔ ادھر پاکستان کی ایئر لائن سستی بک رہی ہے اور پاکستان کے لیے جو لگژریس جہاز لیا جا رہا ہے وہ مہنگا لیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، کیا بنے گا ہمارے ملک و پاکستان کا؟ غریب کے لیے نہ ادھر انصاف ہے، غریب بیچارہ دل دل کی چکی میں پس رہا ہے۔ نوجوانوں کو دیکھ لیں، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، نوجوانوں کی بے روزگاری ہے۔ ایک تو اوپر سے بے روزگاری، ایک تو اوپر سے اور مہنگائی کا بوجھ مسلط کیا جا رہا ہے، اور ہمارے ملک میں نوجوان یہی چاہ رہا ہے کہ باہر کے ملک موو آن کرے، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ جیسے ہمارے ملک کے حالات بنے ہیں، کدھر گئے وہ روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے لگانے والے جو کہتے تھے روٹی کپڑا اور مکان، روٹی کے بدلے بھوک، کپڑے کے بدلے کفن، اور مکان کے بدلے قبر دی جا رہی ہے؟ کدھر گئے وہ بولنے والے؟ اپنی آسائشیں انہوں نے ویسی ہی رکھی ہیں۔ ناظرین کرام، بڑے دکھ، غم و غصے کے ساتھ یہ ولاگ بنا رہے ہیں، تو ابھی ولاگ اختتام پذیر کو پہنچا ہے، تو ہم اللہ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو، عالم اسلام کی اللہ تعالیٰ اپنا رحم و فضل فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری جان ان سے چھوڑے۔ ملتے ہیں ناظرین کرام ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اسٹے سیف، اسٹے سیف۔